اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے دوستان محترم، یہ رمضان مبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سب کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ 15 رمضان مبارک ہے۔ سیدنا سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آج جنم دن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جنم دن کی بھی ہم سب کو خوب برکتیں عظمتیں نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ بہت چہیتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ 2 مرتبہ تو اپنا پورا گھر کا سامان راہ خدا میں خرچ کر دیا، پورا سامان خرچ کر دیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نے یہ ہمیں صاف طریقے سے بتا دیا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی ہے۔ ارے بھائی، ایک بار خرچ کر دیا، اگر خرچ ہونے سے ختم ہو جاتا تو پھر دوبارہ کہاں سے خرچ کرتے؟ دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے زیادہ ان کو اور عطا فرما دیا، تبھی تو دوبارہ پھر سے خرچ کیا۔ اور آدھا سامان تو آپ نے کئی مرتبہ راہ خدا میں اپنا خرچ کر دیا۔ ہاں، یہ تو بات مجھے بتانا ہی تھی آپ لوگوں کو کہ وضو بنا کے آپ لوگ گھر سے تشریف لائیں، تاکہ آپ لوگوں کو کسی اسویدھا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مصلی لے کر بھی گھر سے آئیں، بہتر رہے گا، کیونکہ جمعہ وہ بھی رمضان کے جمعہ چل رہے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں۔ پچھلی بار کئی لوگ جماعت سے رہ گئے، تو آپ لوگ وضو بنا کر آئیں، کیونکہ وضو بنا کے آئیں گے تو سیدھے آپ مسجد میں اپنا استحان گرہن کر لیں گے، اپنی جگہ کو آپ پکڑ لیں گے۔ تو لہٰذا اس بات کا دھیان رکھیں سارے لوگ۔ میں ہر جمعے کو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ گھر سے آپ لوگ وضو بنا کر آئیں۔ آپ واش بیسن میں وضو بنا سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی وضو بنا سکتے ہیں، واش روم باتھ روم جہاں پر آپ غسل کرتے ہیں اس ٹنکی سے بھی آپ وضو بنا سکتے ہیں۔ اور ہر جہاں بھی آپ رہتے ہوں گے وہاں پر ٹنکی ٹوٹی ضرور ہوگی، تو آپ لوگ وہیں سے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے وضو بنا کے آئیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ مصلی بھی لے آئیں۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان مبارک، اور آج کتنی ہے؟ 15 رمضان مبارک۔ 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ کتنی ہجری میں؟ اور اب کتنی چل رہی ہے؟ 1444۔ کتنے سال ہو گئے؟ ارے بھائی 44 میں سے 3 نکالو، 1441۔ تو حضرت امام حسن کا یہ 1441واں جنم دن ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ ان سب باتوں پر ہم دھیان رکھیں، اور خاص کر راہ خدا میں ہم خوب خرچ کریں، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سب بتاتی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب خرچ کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق تلاوت، نواسہ رسول چمن مرتضیٰ کے جنتی پھول۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے، ہر رات، اور جمعہ میں تو اس کی اور برکت ہے۔ سورہ کہف آپ لوگ پڑھ لیا کریں، یہ آپ کو 15ویں پارے میں بلکہ 16ویں پارے میں آپ کو ملے گی، کچھ حصہ 15ویں پارے میں بھی ہے۔ ہر جمعہ کو اس کو آپ پڑھا کریں۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہر رات یہ پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ دیکھیے قرآن پاک سے کتنی زیادہ محبت ہے، اور ہم اپنے آپ کو حسنی حسینی کہلاتے ہیں تو سچے بن جائیے۔ قرآن پاک خوب پڑھیے، روزانہ کچھ شام کو قرآن پاک پڑھ کے سویا کیجیے جتنا بھی آپ کو یاد ہو، اور روزانہ ایک حرف ہی صحیح، روزانہ اپنی معلومات میں قرآن شریف کا اضافہ کریں۔ ایک لفظ اگر آپ سیکھیں گے تو آپ پورا قرآن شریف آرام سے سیکھ جائیں گے۔ اور الحمدللہ یہاں فجر میں اور عصر میں بہت سارے لوگ قرآن شریف سیکھ رہے ہیں اور سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے، اور جہاں بھی ہوں جس عالم امام سے سنی سے آپ کا تعلق ہو ان سے قرآن شریف ضرور سیکھیے۔ اپنی نماز درست کیجیے، آپ کہیں کے بھی ہوں، کسی نہ کسی اپنے سنی امام کا اپنے موبائل نمبر رکھیے، اپنے امام کا اپنے پاس موبائل نمبر رکھیے،
اور روزانہ کوئی نہ کوئی دین کی بات پوچھیے. اس طرح سے آپ سینکڑوں باتوں کو جاننے والے بن جائیں گے. کسی نہ کسی آپ کے جو بھی تعلق میں امام صاحب ہیں، کبھی کہہ دیا حضرت میری نماز سن لیجئے، کبھی نیت سن لیجئے، کبھی ان سے کہا حضرت ثنا سن لیجئے میری، کبھی قل هو اللہ سن لیجئے، کبھی الحمدللہ سن لیجئے. ایک ایک لائن صحیح کریں آپ، ایک ایک لائن، تو انشاءاللہ 1 سال نہیں لگے گا، آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر آپ اپنے بچوں کی بھی نماز درست کرائیں گے، ہزاروں لوگوں کی آپ نماز درست کرائیں گے. تو میرے دوستو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات قرآن شریف پڑھ کر سویا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب قرآن پاک پڑھیں. اور ہمارے بزرگوں کا تو بڑا قرآن سے محبت. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. کتنے؟ 61 قرآن شریف. اب آپ کہیں گے اتنی جلدی کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اللہ ان کے وقتوں میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کرامت، اور کرامت جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور امام حسن کے بابا جان حضرت مولا علی مشکل کشا، پتہ ہے ایک قرآن کتنی جلدی ختم کرتے تھے؟ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اور گھوڑے کی جو رکاب ہوتی تھی پیر رکھنے کی، پیر رکھنے کا جو اسٹینڈ ہوتا تھا، اس میں آپ ایک پیر رکھتے تھے اور دوسرا پیر جب گھما کے رکھتے تھے تو پورا قرآن ہو جاتا تھا، پورا قرآن. اور شاندار طریقے سے لفظ و لفظ یہ نہیں ایک دم جھرجھر 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 پڑھ دیا، سکون سے. اللہ جس کے وقت میں چاہے جتنی برکتیں عطا فرمائے. اب اس بات کو میں اور سمجھاتا ہوں آپ کو. قیامت کا دن جو بتایا جاتا ہے 1000 سال کا ہوگا، 1000 سال کا ایک دن ہوگا. مگر جو نیک لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے 1000 سال، کتنے؟ 1000 سال کا وقت جو ہوگا وہ ایسے گزر جائے گا جیسے ابھی آپ نے جو فجر کی سنتیں پڑھی ہیں، جتنا فجر کے وقت سنتیں پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر میں ان کے لیے وہ وقت 1000 سال کا شو گزر جائے گا. تو وقت اللہ چاہے جس کے لیے پھیلا دے اور جس کے لیے تھوڑا فرما دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اور رب کائنات کا ہر چیز پر قبضہ و قدرت ہے. تو میرے دوستو، قرآن شریف سے محبت کرو. ہمارے سارے بزرگان دین قرآن شریف تو ان کو عشق تھا، عشق، محبت. بغیر قرآن کے ان کو چین ہی نہیں آتا تھا. امام اعظم ہر دن ایک قرآن نماز میں ختم کرتے تھے رات کو، اور ایک قرآن دن میں ختم کیا کرتے تھے. 25 سال تک لگاتار کنٹینیو آپ نے قرآن شریف پڑھتے رہے، ہر دن ایک قرآن پاک. اور 40 سال لگ بھگ آپ بغیر سوئے پوری راتوں کو گزارتے رہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے میرے دوستو. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خوب راہ خدا میں خرچ کریں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، خوب خرچ کیجئے. ابھی آپ نے فطرہ اور زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو نکالیے. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے صاحب فطرہ عید والے دن نکالیں گے. ارے بھائی عید سے پہلے نکال دو، کیا پتہ کسی غریب کا کام چل جائے، بیچارے کی سحری افطاری صحیح طریقے سے ہو جائے. یہ صدقے، یہ خیرات اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ پریشان حالوں کا کام چلے. مگر یاد رکھنا دوستو، زکوٰۃ اور فطرہ اپنا خراب مت کرنا. بڑے بہروپیے گھوم رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہی نہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے، اور میں شروع سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. زکوٰۃ خیرات اپنی بالکل سوچ سمجھ کے دیجئے. غلط جگہ دیں گے تو ذمہ دار آپ ہی ہوں گے. یہ نہیں کسی کو بھی اٹھا کے دے دی، کسی کو دینا تو بھائی، نکالنا تو بھائی، اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں دو. ایسے کام نہیں چلے گا. خدا نے عقل دی ہے، اسی لیے کہا پہلے گھر والوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے پڑوسی کو دیکھو، اپنے جو مدرسے ہیں ان کو دیکھو، جو جانکاری میں مدرسے ہیں ان کو دیکھو. اسی لیے بتایا گیا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اس بات کا آپ لوگ اچھی طرح سے دھیان رکھیں.
اور 15 تاریخ کا جو میں نے کل آپ کو حدیث پاک سنائی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ رب کائنات ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر اپنے گناہ سے توبہ کر لو، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے، جانا ہر ایک کو ہے دنیا سے، ہر وقت توبہ کر کے رہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف رکھو، توبہ کرو گناہوں سے، سارے غلط کام چھوڑ دو، کب پتہ نہیں کس کا کب سیاں برانے ہو جائیں، کب کس کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں وقت سے آپ لوگ جمعہ میں تشریف لے آنا، وضو بنا کے آنا، اور مصلی ہو سکے تو مصلی بھی لے آنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاتحہ کریں گے۔ اور رجیم مانے آتا ہے مردود، ریجیکٹیڈ، سمجھے، جس کو ہرا دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو۔